السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد عرض خدمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا ہم اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ نبی کی سیرت سے کیا مراد ہے۔ نبی کی سیرت مینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال، طرز زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کی باتیں، آپ کی عادتیں، آپ کے اطوار، آپ کے آداب، آپ کی خصوصیات، آپ کی دعوت، آپ کی تعلیمات، آپ کے شمائل، یہ ساری چیزیں داخل ہیں سیرت النبی میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہم سب کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ آخرت میں نجات، آخرت کی کامیابی، جہنم سے نجات، جنت میں داخلہ، آخرت کی سعادت بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی کوئی اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، لیکن نبی پر ایمان نہ لائے تو کیا اس کو نجات مل جائے گی؟ نہیں۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نبی کے بارے میں جان لیں، ہم اپنے نبی کو پہچان لیں، نبی کی زندگی کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی، جو پیغام پہنچایا، وہ کیا ہے، اس کی حقیقت، اس کا مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سلوک کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں کیا تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، ان چیزوں کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے جو دین اور شریعت اللہ رب العالمین کے یہاں سے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، ان تمام چیزوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر نبی پر ہمارا ایمان ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم نبی کی سیرت کو جانیں، نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہم اپنے نبی کو پہچان لیں، ورنہ یہ کتنی عجیب بات ہوگی، کتنی غلط بات ہوگی کہ ہم جس نبی پر ایمان رکھیں اس نبی کو ہم جانیں ہی نہ۔ ایک طرف ہمارا دعویٰ ہو کہ ہم نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسری طرف ہمارا حال یہ کہ ہم نبی کو جانتے تک نہیں۔
یہ کیسا ایمان ہے کہ جس پر ہمارا ایمان ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں؟ تو ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم علم حاصل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے تو ضروری ہے کہ اس نبی کے بارے میں ہمارے پاس جانکاری ہو، معلومات ہو۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے سیرت النبی جاننے کی وجہ کہ چونکہ ہمارا ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس لیے ضروری ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھی طرح سے جان لیں، سمجھ لیں۔ دوسری وجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ بیوی بچے، ماں باپ، مال و اسباب، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہم مسلمانوں کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے بغیر آپ کو اپنا تمام چیزوں سے زیادہ محبوب جانے اور مانے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ایسا ایمان ہی نہیں کہ جو محبت سے خالی ہو۔ تو اگر ہمارا ایمان ہے نبی پر تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں، اور آپ سے محبت کرنے کا لازمی تقاضا ہے، آپ کو اپنا محبوب ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو جانیں، سیرت کا مطالعہ کریں۔ ورنہ ایک ایسی محبت ہوگی کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو جانتے ہی نہیں، اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہی نہیں، اس کی شخصیت کیا تھی، کتنی عظیم شخصیت تھی، کتنا اونچا مقام تھا، کتنا اعلیٰ اخلاق تھا آپ کا، کس قدر حسن سلوک پایا جاتا تھا آپ کے یہاں۔ تو آپ کی خوبیوں، آپ کی تعلیمات، آپ کے پیغامات، آپ نے جو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، دینیات، ایمانیات، اخلاقیات، سلوکیات، حسن معاملات، آپ نے جو دنیا کو راستہ دکھایا خیر کا، بھلائی کا، نجات کا، سعادت کا، جنت کا، ہدایت کا، یہ کیسے ہماری محبت ہوگی کہ ہم محبت کا دعویٰ تو کریں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کیا ہیں، آپ کا پیغام کیا تھا، آپ کون سا دین، کون سی شریعت لے کر آئے، آپ نے کون سا طریقہ بتایا، کون سا راستہ دکھایا، آپ کی پسند کیا تھی، ناپسند کیا تھی، آپ کیا چاہتے تھے، آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، آپ نے کیا قربانیاں دیں، کس قدر محنتیں کی اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، انسانیت کے لیے آپ نے کیا قربانیاں دیں، کتنی مشقتیں اللہ کے دین کی خاطر آپ کو برداشت کرنا پڑی، آپ کے اندر کتنا درد تھا اسلام کو لے کر، انسانیت کی ہدایت کو لے کر۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں۔ بغیر محبت کے ایمان کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ہمارا ایمان ہے آپ پر اور آپ سے ہم محبت واقعی کرتے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں اچھی طرح سے مطالعہ کر لیں۔ یہ کتنی حیرانی کی بات ہوگی اور کتنی ہنسی کی بات ہوگی اور کتنی غلط بات ہوگی کہ ہم اپنے محبوب کو جانتے ہی نہیں،
ہم اپنے محبوب کو پہچانتے ہی نہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ثابت ہوگا، ایمان کا بھی محبت کا بھی، اگر ہم اپنے نبی کو نہ جانتے ہوں۔ تیسری وجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، آئیڈیل ہے آپ کی شخصیت پوری انسانیت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیرو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، آپ کے لائے ہوئے دین اور شریعت پر چلنا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے اور راستے کو اختیار کرنا، آپ کی طرز زندگی کو اپنانا، آپ جو اخلاقیات اور سلوکیات دے کر گئے ہیں انہیں اپنی زندگی میں اپنانا، یہ جو ہے ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم ایمان کا تقاضا پورا نہیں کر سکتے، محبت رسول کا تقاضا پورا نہیں کر سکتے، اس کے بغیر ہمیں نجات نہیں مل سکتی۔ دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے، دین اسلام کو سمجھنے کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے، دنیا میں امن و امان کے لیے، سکون اور اطمینان کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے، آپ کے نقش قدم پر چلا جائے۔ تو جب یہ ضروری ہے کہ آپ کی اتباع اور پیروی کی جائے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم پہلے آپ کے بارے میں جانیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی زندگی کے بارے میں ہمارے پاس مکمل معلومات ہو، تبھی تو ہم آپ کی پیروی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا بتایا، آپ نے کیا سکھایا، آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا، آپ نے کیا پسند کیا، کیا ناپسند کیا، آپ نے کیا حکم دیا، کس سے منع کیا، آپ نے اپنی پوری زندگی، نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی، اپنی جوانی اور اس کے بعد کی زندگی، مکی دور، مدنی دور، آپ نے امن کی حالت میں کس طرح سے زندگی گزاری اور کیا تعلیمات دی، صلح کی حالت میں، جنگ کی حالت میں، اسی طریقے سے مختلف جو زندگی کے مراحل ہیں، زندگی کے معاملات ہیں، سیاست ہو، حکومت ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، تجارت ہو، ملازمت ہو، تعلیم ہو، تربیت ہو، دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، سماجی معاملہ ہو، انفرادی معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، باہر کا معاملہ ہو، آس پڑوس کا معاملہ ہو، دوست اور دشمن کے ساتھ تعامل، یہ ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کا جاننا، یہی ہے سیرت رسول کا مطالعہ، یہی ہے سیرت رسول کا جاننا۔ تو یہ ضروری اس لیے ہے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کر سکیں۔ زندگی میں قدم قدم پر ہمیں ضرورت ہے آپ کی اتباع اور پیروی کرنے کی۔ ہم زندگی میں جو بھی کام کریں، دین سے ریلیٹڈ ہو یا دنیا سے ریلیٹڈ ہو یا آخرت سے ریلیٹڈ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں۔ اس اتباع اور پیروی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال زندگی کو اچھی طرح سے جان لیں، پہچان لیں۔
चौथी चीज, हम उम्मत मुस्लिमा हैं, उम्मत मुहम्मदिया हैं। हमारा एक काम है, हमारी एक ड्यूटी है, हमारा एक मिशन है, हमें एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमारे वजूद का एक मकसद है, और वो है दीन की दावत व तबलीग। जिस दीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतारफ करवाया, जिस दीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों के सामने पेश किया, जिस दीन पर आपने खुद अमल किया और इस पर सहाबा किराम की तरबियत की, जो दीन छोड़कर आप दुनिया से रुखसत हुए, उस दीन की नश्र व इशाअत करना, उस दीन को फैलाना, उस दीन को आम करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और ये कैसे मुमकिन होगा? जब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मदद नहीं लेंगे, जब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से रहनुमाई नहीं लेंगे, तब तक ये मिशन, ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। ये कैसे मुमकिन होगा कि हम दीन की दावत दें, कुरान की दावत दें, और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ही ना जानते हों। दीन की दावत का बेहतरीन जरिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दुनिया वालों के सामने पेश करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक को, आपकी खूबियों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इम्तियाजी शान थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुसूसियात थी, आपके अंदर जो कशिश थी, आपकी शख्सियत के अंदर, आपके अंदर जो सदाकत थी, अमानत थी, और तमाम खूबियां जो कुरान और हदीस में बयान की गई, जो सहाबा किराम ने बयान किए हैं, जो तारीख और सीरत की किताबों में महफूज हैं, हम उनको दुनिया वालों के सामने पेश करें, गैर मुस्लिमों के सामने पेश करें। ये एक बेहतरीन जरिया है इस्लाम से करीब करने का, इस्लाम की उन्हें दावत देने का। कितने ही ऐसे वाक़यात हैं जो हमें बताते हैं कि गैर मुस्लिमों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानकर, सीरत को पहचान कर इस्लाम कबूल किया है। उन्हें ईमान की दौलत नसीब हुई, उन्हें हिदायत इसलिए मिली कि उन्होंने नबी के अखलाक को जाना, नबी की सीरत को जाना, नबी की जिंदगी को जाना। हमारे बुजुर्गों ने, सलफ सालिहीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और आपके अखलाक को, आपकी जिंदगी को उनके सामने पेश किया। तो इस जरिए से उन्होंने दीन की दावत दी और गैरों को इस जरिए से हिदायत मिली। आखिर हम दावत कैसे दे सकते हैं? कुरान को समझने के लिए भी जरूरी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में कुरान को समझने की कोशिश करें, वरना हम कुरान को नहीं समझ सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पर अमल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते कुरान थे। तो कुरान की दावत देने के लिए भी, या कुरान के जरिए दावत देने के लिए भी जरूरी है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से इस बारे में रहनुमाई लें। बगैर सीरत के दावत हो ही नहीं सकती। तो इसलिए भी कि हम दीन की दावत का काम कर सकें, दीन की तबलीग कर सकें, दीन की नशर व इशाअत कर सकें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिम्मेदारी देकर गए हैं हम उसको अदा कर सकें, इसलिए भी ज़रूरी है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पहले मुताला करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अच्छी तरह से जान लें, आपकी शख्सियत को अच्छी तरह से पहचान लें, आपकी खूबियों को अच्छी तरह से अजबर कर लें, ताकि दुनिया वालों के सामने अच्छे उसलूब में, खूबसूरत पैराए में, खूबसूरत चीज़ को पेश करें।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دشمنوں کے ساتھ کتنا بہترین رویہ تھا، دوستوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر باطن کتنا خوبصورت تھا، کتنا پرکشش تھا، اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، تبھی جا کر ہماری دعوت کامیاب ہوگی۔ اور پانچویں چیز جس کی آج کے زمانے میں، آج کے دور میں اور اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اسلام، قرآن اور نبی کی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے، اسلام کو، قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، اس بارے میں جھوٹی باتیں اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں، اور جو سچے واقعات ہیں ان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے لوگوں کے ذہن کو زہر آلود کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اہانت کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ان کے سامنے پیش کریں، جو حقیقی سیرت ہے، حقیقی صورت ہے اسلام کی، قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی، صاف شفاف، اس کو دنیا والوں کے سامنے ہم پیش کریں کہ یہ ہے ہمارے نبی، یہ ہے ہمارے رسول۔ جو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے وہ غلط ہے، حقیقی تصویر یہ ہے ہمارے رسول کی۔ اس طرح سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکتے ہیں، ڈیفینس کر سکتے ہیں آپ کی طرف سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم آپ کا دفاع کریں، آپ کی شخصیت کو بگاڑ کر جو پیش کرنے کی ناروا کوشش کی جا رہی ہے اس کی روک تھام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا ایک بہت ہی بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح سیرت ہے اس کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پتہ نہیں، تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ آج مسلم نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ وہ سب کچھ جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے ہیں تو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، قرآن کے بارے میں نہیں جانتے، اپنے نبی اور رسول کے بارے میں نہیں جانتے۔ کتنے تو ایسے ہیں جن کو نبی کا نام بھی اچھی طرح سے نہیں معلوم، نبی کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات ہوئی، کہاں اپنی زندگی گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک، اور اسی طریقے سے جنگی احوال، امن کے احوال، صلح کے احوال، یہ سب کچھ بھی پتہ نہیں ہے مسلم نوجوانوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے کو تو تیار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ کیسا جذبہ ہے؟ اگر واقعی اگر ہمیں محبت رسول ہے، اگر ہمارے اندر ایمان بالرسول ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی طرف سے ہم دفاع کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نجات پائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کا ادنا حق بھی ادا کر پائیں، تو ضروری ہے
کہ پہلے خود ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھی طرح سے جان لیں اور پھر دوسروں کو بھی آگاہ کریں۔ جان لیجئے کہ ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حقیقی معلومات نہیں رکھتا ہے اور اس وجہ سے غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں، لیکن ہم ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے جتنی کوشش کرنی چاہیے نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک عام مسلمان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، اپنی سطح پر، اپنی جگہ پر، وہ اگر چاہے، تھوڑی کوشش کرے تو اس کو دور کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود پڑھے اور پھر اس کو سمجھ کر دنیا والوں کے سامنے پیش کرے۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو حقیقت اور جو آئینہ ہے، وہ دنیا والوں کے سامنے پیش ہوگا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو وہ سمجھ پائیں گے۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ جاہل ہیں، نبی کے بارے میں جانتے ہی نہیں، ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں، اس لیے دوسرے جو ان کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کو مان لے رہے ہیں۔ اگر ہم پہلے سے پہنچائے ہوتے نبی کے بارے میں ساری معلومات ان تک، تو وہ اتنی جلدی دوسروں کی دی ہوئی معلومات کو قبول نہیں کرتے۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، اس کی وجہ سے ایسے حالات بن رہے ہیں، اور ایسے حالات بن جانے کے باوجود بھی اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ سیاسی اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکلے، لیکن اصل حل یہ ہے، اور یہ ہمیشہ کرنے کا کام ہے، کہ اچھے طریقے سے، اچھے اسلوب میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تمام دنیا والوں کے سامنے پیش کریں، نبی کا تعارف کرائیں، تو انشاءاللہ اس میں خود ہمارا بھی فائدہ ہے، اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور پھر انسانیت کی بھی کا فائدہ ہے، وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو جائے گا۔ آپ کی سیرت کو ہم پیش کر دیں گے، آپ کی شخصیت کو ہم نکھری ہوئی شخصیت کو ہم ان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط فہمیاں، جو زہر ان کے ذہن میں پھیلتے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو، تمام مسلمانوں کو، تمام ایمان والوں کو توفیق بخشے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اس کی برکتوں اور سعادتوں سے دنیا اور آخرت میں ہم سب کو ہمکنار کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔